مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے گلشن اقبال میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں جرائم کی روک تھام کا کیا حل ہوگا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے مقامی اور غیر مقامی کا فرق بہت اچھے انداز میں واضح کر دیا ہے۔ جو اپنے محسن کے نہ ہوئے، آپ ان سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اگر اس قوم کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہو جائیں تو جو تحریک کل کامیاب ہوگی وہ آج کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ خواتین نے مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس کنونشن میں مدعو کر کے اس تحریک کا حصہ بنانے کی داغ پہ ڈالی ہے۔ آپ لوگوں نے، اس قوم کی ماؤں نے، آپ کی ماؤں نے ہر تحریک کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا ہے، فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ چاہے وہ 1857 کی آزادی کی تحریک ہو، چاہے وہ خلافت کی تحریک ہو، چاہے وہ پاکستان بنانے کی تحریک ہو، چاہے وہ پاکستان بچانے کی تحریک ہو، چاہے جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہو، آمریت کے خاتمے کی تحریک ہو، قوم کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آج جو کراچی کے حالات جس نہج پہ پہنچ چکے، یہ شہر جس طرح ڈاکٹر نگہت نے اور یہ سمجھ کر دھکیل دیا گیا تھا کہ یہ ریگستان ہے، نہری زمینوں پر انہیں آباد نہیں ہونے دیا تھا اور انہیں ریگستان میں بھیجا تھا، لیکن اس مہاجر قوم کی صلاحیتیں تھیں، اس مہاجر قوم کی تعلیم تھی، اس قوم کا ہنر تھا کہ یہ شہر جو ویران تھا، جہاں کیکر کے درخت ہوا کرتے تھے، جہاں ببول کے درخت ہوا کرتے تھے، اس جنگل کو جہاں لوگ شکار کھیلنے آیا کرتے تھے، آج گلستان بنا دیا۔ اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیتوں سے اس کو عظیم صنعتی شہر بنا دیا، جہاں آج پورے پاکستان کے لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ انسانیت کی بو آتی ہے۔ میں کبھی کسی کے خلاف لسانی طور پر کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن لسانی بنیاد پر جب میری قوم کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جائے، جب میری قوم کے ساتھ ناانصافیاں کی جائیں، تو پھر اگر میں یہ بات کروں کہ میری شناخت کی بنیاد پر میرے شہر میں یہاں کے لوگوں کو پولیس میں بھرتی ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کو انتظامیہ میں بھرتی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کا نظام سنبھال سکیں۔ یہاں کی غیر مقامی پولیس، یہاں کی غیر مقامی انتظامیہ قبول نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورے، آپ میری قوم کی مائیں، میری قوم کی بہنیں، بیٹیاں، میری بات کو غور سے سن کر، سمجھ کر اس کے اوپر فیصلہ کیجیے گا آپ لوگ۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے، ہم نے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ یہ سنا کہ جو قوم جس کی لوگ عزت کیا کرتے تھے کہ یہ باشعور قوم ہے، ان کی صلاحیتوں کی لوگ قدر کیا کرتے تھے، ان کے علم کی، ان کی فہم و فراست کی لوگ قدر کیا کرتے تھے۔ وہ فہم و فراست، وہ شعور، وہ سلیقہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے سے آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی فیس جہاں دی جاتی ہے ان یونیورسٹیوں میں پڑھ کر سلیقہ آتا ہے؟ سب سے پہلی درسگاہ کسی بچے کی اگر ہے تو وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اور اگر میں آج آپ سے، آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، وہ ہے ماں کی گود، جہاں ماں اپنی گود میں بچے کو بٹھا کر حرام حلال سکھاتی ہے، پاکی ناپاکی کا احساس دلاتی ہے، اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ تمہارے نانا کون تھے، تمہارے دادا کون تھے، تمہیں یہ سکھاتی ہے ماں۔
کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. ماں بچے کا ضمیر بناتی ہے. اگر ہم آج ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کام کریں, ہم اگر حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے, تو وہ ضمیر کس نے بنایا؟ میری قوم کی ماں نے. ماں کی گود سب سے پہلی درجگاہ ہوتی ہے. میں آج آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ آپ کو کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کی مائیں, میری قوم کی بہنیں وہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, ہم اپنے بچوں کو تاریخ سکھائیں گے. ہم مہاجروں کے لیے, مہاجر قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ابھی یہ سیاسی کوئی جلسہ نہیں ہے, یہ صرف مہاجر قوم کا جلسہ ہے, مہاجر ماؤں بہنوں کا جلسہ ہے. اس میں ہم نے سب کو انویٹیشن بھی دیا ہے اور پرسنلی خود بھی گئے, کیونکہ جب ہمارے چیئرمین, ہمارے لیڈر نے ان لوگوں کو ایکسکیوزز پیش کر دیے تو اب ہمارے لیے کچھ باقی نہیں ہے. اور ہم بہت اس سے ان لوگوں کے پاس گئے, چاہے وہ کشور آپا ہوں, چاہے وہ نگہت باجی ہوں, چاہے وہ ہماری ڈاکٹر صاحب کی والدہ ہوں. ہم نے سب کو کہا پلیز اس قوم کے درد کو سمجھتے ہوئے متحد ہو جائیں اور مہاجر لفظ کے پرچم کے نیچے آ جائیں, اور اس لفظ کی بقا کے لیے ہماری ماں بہن کو سب کو ایک ہونا لازمی ہے. اگر ہم لوگ اسی طرح اتحاد سے کام کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم غیر جو مقامی لوگ ہیں ان سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, اور جو ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. مہاجر مائیں بہنیں اس جلسہ گاہ میں تشریف لا رہی ہیں. آپ سے ملتمس ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جو نشستیں خالی ہیں یہاں پر تشریف رکھیں. نہیں, انشاءاللہ سب ایک ہوں گے. ہماری کوشش ہے, آفاق بھائی کی کوشش ہے, آفاق بھائی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لیکن لفظ مہاجر کے نیچے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ بس آپ لوگ دعا کیجئے, اور ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قوم کو متحد کر دے, ہماری ماں بہنوں کو سب کو ایک کر دے, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری آ جائے. مہاجر خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو لوگ اس شہر کراچی میں کمانے آتے ہیں ان کے ذریعے مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے. ندیم صدیقی, میٹرو 7 پاکستان.